بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلامک کہانی 570 کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے شخص کا جس نے کبھی نماز نہ پڑھی، پھر بھی اس کو رب کے حضور سجدہ میں موت کیسے آئی۔ اس واقعے کو پوری طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازم دیکھیں۔ ناظرین، غفور نامی ایک شخص ایک آٹے کی مل میں کام کرتا تھا۔ وہ کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا۔ کام میں بھی سستی کرتا تھا اور وہ نکٹھو بھی تھا۔ کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ ہوتا، مگر فیکٹری کا جو مالک تھا اس کے والد کی نصیحت کی تھی، میرے مرنے کے بعد کسی ملازم کو کام سے مت نکالنا، اور غفور مالک کو اس کی باپ کی طرف سے ورثے میں ملا تھا، اس لیے وہ اسے کام پر رکھنے پر مجبور تھا۔ غفور کو زندگی میں کبھی کسی نے نماز پڑھتے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اور نیک کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ سگریٹ بھی زیادہ پیتا تھا اور چرس بھی پیتا تھا اور پوری زندگی مقروض بھی رہا۔ مل کے مالک ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے اور اس کام کے لیے وہ لوگ قرآن اندازی کرتے تھے۔ جس کا نام نکلتا وہ اسے حج پر بھیج دیتے تھے۔ ایک سال انہوں نے قرآن اندازی کی تو غفور کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں نے غفور کو حج کی پیشکش کی، لیکن غفور نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ انہوں نے دوسرے ملازم کو بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر غفور کا نام نکل آیا، مگر اس نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، دوسری بار بھی اس کا نام نکل آیا۔ انہوں نے تیسری بار پھر قرآن اندازی کی تو پھر غفور کا نام نکل آیا۔ انہوں نے آزمانے کے لیے چوتھی مرتبہ غفور کی پرچی نہ ڈالی بلکہ اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہر حال میں غفور کو حج کرانا چاہتا تھا لیکن وہ مان نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اس کو منانے کی بھرپور کوشش کی تو اس نے کہا کہ مجھے نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا۔ پھر مالک نے اس کے ساتھ ایک سودا طے کیا۔ اس نے اسے کہا کہ اگر تم حج پر جاتے ہو تو وہ اسے 1 سال کی پوری تنخواہ دے دے گا۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ پھر مالک نے ایک مولوی کا بندوبست کیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ اور دعائیں سکھا دی اور پھر انہوں نے اسے حج پر روانہ کر دیا۔ غفور نے حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی نماز پڑھی، سجدے میں گر گیا اور وہیں سجدے میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدہ میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں اسے کسی نے آ کر ہلایا تو پتہ چلا کہ غفور انتقال کر گیا ہے۔ اور اللہ کے فیصلے دیکھیں کہ اسی رات امام کعبہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا تو غفور کی میت بھی امام کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی۔ لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ ادھر مل کے مالک کو اطلاع دی گئی۔ انہوں نے میت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی بیگم سے پوچھا تو اس کی بیگم نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے خانہ کعبہ میں بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے۔ پھر مل کے مالک نے ان کو مکہ میں ہی تدفین کی اجازت دے دی اور پھر اسے مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ مالک اس نصیب پر حیران رہ گیا اور اس کی بیوی کے پاس جا کر غفور کے اس نصیب کی وجہ پوچھی۔ اس کی بیگم نے عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا اور میں خود حیران ہوں اللہ تعالیٰ اسے کس نیکی کا صلہ دے رہا ہے۔ اور وہ کئی دن تک سوچتی رہی۔ پھر اچانک اسے اس کی ایک اچھی عادت یاد آ گئی کہ ان کے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ رہتی تھی۔ یہ جوانی میں بیوہ ہوئی تھی، اس لیے محلے کے تمام آوارہ لوگ اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ جس مکان میں وہ رہ رہی تھی وہ اس کے شوہر کا تھا اور تمام گھر کے اخراجات اس کے دیور نے اٹھا رکھے تھے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔
وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، اس لیے وہ دوسرے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی لوگ اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے تھے، چنانچہ وہ وہاں سے کام چھوڑ دیتی تھی۔ غفور کی بیوی نے کہا کہ اس کے شوہر کو جب پتہ چلا تو وہ اس بیوہ کا سہارا بن گیا۔ اس نے اس بیوہ کو اپنی بہن بنا لیا اور اس کو کہا کہ اب گھر بیٹھ جائے، اور اس کی دونوں بیٹیوں کو سکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر اور مل سے چوری کر کے ان بچوں کو تعلیم دلواتا تھا۔ وہ ہفتے 10 دن بعد اس بہن کے گھر جانا اور راشن بھی دے آتا تھا، لیکن اس نے راشن دیتے وقت یا بچوں کی یونیفارم، کتابیں اور فیس دیتے ہوئے کبھی اس کے گھر کے اندر نہیں گیا تھا۔ وہ یہ تمام چیزیں ایک بڑی سی ٹوکری میں رکھ دیتا اور بیوہ کے دروازے پر دستک دیتا اور کہتا کہ بہن، میں نے سامان باہر رکھ دیا ہے۔ پھر وہ بیوہ اٹھا لیتی تھی۔ سامان اٹھاتے وقت وہ بیوہ اسے کہتی تھی، جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ ہی رہتے تھے۔ غفور کی بیوی نے مل کے مالک سے کہا کہ آپ نے پچھلے سال اسے حج پر بھجوانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اگر وہ حج پر چلا جائے تو اس کی وہ بہن خود کو بے آسرا محسوس کرنے لگے گی۔ وہ اس بار بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی۔ غفور نے وہ ساری رقم اپنی بہن کو دے دی۔ وہ حج پر چلا گیا کیونکہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبردستی اسے مکہ بلوایا تاکہ اس کی بہن کی دعا قبول ہو سکے اور میرا شوہر ایمان کی موت اللہ کے پاس جا سکے۔ اس کی بہن نے جب یہ خبر سنی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، شکر الحمدللہ۔ مل کا مالک یہ قصہ سن کر حیرت میں آ گیا۔ پھر وہ غفور کے منہ بولی بہن کے گھر گیا اور غفور کی طرح اس کی بہن کی ذمہ داری اٹھا لی۔ وہ اسی دن سے اس بہن، غفور کی بیگم اور اپنے تمام دوستوں سے کہہ رہا تھا، مجھے بھی اللہ غفور جیسی موت نصیب کر دے، اور وہ خود بھی دن میں سینکڑوں مرتبہ ایمان پر ختمہ کی دعا کرتا۔ اس نے زندگی میں کبھی حج نہیں کیا۔ وہ 15 سال غفور کی طرح بلانے کا انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر اس کی بھی سن لی۔ اسے بھی غفور کی طرح اللہ تعالیٰ نے زبردستی طلب کیا۔ وہ حج پر چلا گیا، حج کیا، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی گئے، سجدے میں گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا۔ وہ جنت البقیع میں صحابہ کرام کی قربت میں دفن ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غفور جیسی موت نصیب فرما دی۔ ناظرین، اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد نظر رکھا کریں کہ کہیں کوئی مسلمان تنگ دستی میں تو نہیں، اس کی مدد کر دیا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی غفور اور اس کے مالک جیسی موت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔